اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام پیارے سامعین کرام کو اپنے چینل حافظہ ڈاکٹر رخسانہ اکرم پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کے لیے پیارے نبی کی پیاری کہانیاں لے کے آئی تھی، جو کہ ہماری کتاب ختم ہو گئی ہے۔ اب جو میں آپ کے لیے کتاب لے کے حاضر خدمت ہوئی ہوں وہ ہے سنہری کرنیں۔ اس میں مسلم خواتین کے اعلیٰ اقدار کے روشن تذکروں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے جو رائٹر ہیں وہ عبد المالک مجاہد ہیں۔ ویسے میں آپ کے ساتھ کتاب کے موضوعات شیئر کرنے سے پہلے جو عبد المالک مجاہد صاحب نے عرض مولف اپنا تحریر کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، تو آئیے شیئر کرتی ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو جی عبد المالک مجاہد صاحب کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ جب میں تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا اور ان میں سے دلچسپ و مفید واقعات کا انتخاب کر رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ ہماری تاریخ میں خواتین سے متعلق واقعات کی کوئی کمی نہیں۔ چنانچہ میں نے اسی وقت طے کر لیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو سنہرے اوراق کے بعد دوسری کتاب سنہری کرنیں کے عنوان سے خواتین اسلام کے واقعات پر مشتمل ہوگی۔ اسلام نے خواتین کو جو مقام عطا کیا ہے اور انہیں جو اہمیت دی ہے، اس کی مثال دنیا کا کوئی دوسرا مذہب پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بھلا اسلام کے علاوہ کس مذہب میں آپ کو ملے گا کہ ہماری خدمت اور حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہماری مائیں ہیں؟ اور حقیقت یہی ہے کہ شروع ہی سے ہماری نوزائیدہ نسلیں اپنی بالیدگی، تربیت اور نشو و نما کے لیے ماؤں کی محتاج رہی ہیں۔ بچوں کی تربیت اور ان کی مناسب انداز میں اٹھان اتنا بڑا کام ہے اور اس کے لیے اتنی توجہ، صبر، محبت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ مرد کے بس کی بات ہی نہیں۔ یہ صرف خواتین ہی سمجھ سکتی ہیں کہ اس عظیم کام میں انہیں کتنی صحبت اٹھانی پڑتی ہے، کن کن جذباتی کیفیتوں سے گزرنا پڑتا ہے، کس طرح رات کو جاگنا پڑتا ہے اور دن میں کیسی کیسی مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے۔ تعمیر قوم کے ان مراحل میں عورت کو جہاں ذہانت اور دور اندیشی درکار ہوتی ہے، وہیں انسانیت کے اعلیٰ اصولوں سے واقفیت، زندگی کی اعلیٰ قدروں سے شناسائی، مذہبی تعلیمات سے آشنائی اور دنیا کے بدلتے رجحانات سے آگاہی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح اپنے ماضی، حال اور مستقبل سے جڑی ہماری نئی نسل اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیاری کے مراحل سے گزرتی ہے۔ ایک عورت اپنے ہر رشتے کے اعتبار سے مقدس و محترم ہوتی ہے، چاہے وہ ایک ماں، نانی، دادی، بہن، بیٹی، خالہ اور پھوپھی کے روپ میں ہو یا ساس، بہو اور بیوی کے روپ میں۔ ہر حال میں وہ لائق تکریم ہے۔ عورت کی شخصیت کے ایسے تمام پہلو جن میں اس کی ذہانت، فراست، لیاقت، صداقت، مہارت اور طہارت ظاہر ہوتی ہوں، اس کتاب کی زینت ہیں۔ ہماری معلومات اور کوشش کی حد تک اس کتاب میں پیش کردہ تمام واقعات نہایت دلچسپ اور سچے ہیں، لیکن سامعین کرام سے میری درخواست ہے کہ ان کو جرح و تعدیل کے محدثانہ معیار پر نہ جانچا جائے، بلکہ ان کے پس پردہ موجودہ حکمتوں اور نصیحتوں پر توجہ مرکوز رکھی جائے۔ اور عبد المالک مجاہد صاحب فرماتے ہیں، میں اس ضمن میں اپنی اہلیہ محترمہ انیسہ فردوس کی بھرپور مدد کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے کتاب کی خوبصورتی، ترتیب اور واقعات کے انتخاب میں قدم قدم پر میرا ساتھ دیا اور کتاب کو جلد منظر عام پر لانے کے لیے بھرپور کوششیں صرف کی ہیں۔ میں ان کی اس کاوش کا دل کی گہرائی سے معترف ہوں۔ اس کتاب کے پہلے ایڈیشن کو شائع ہوئے الحمدللہ کم و بیش 7 برس ہو چکے ہیں۔ اس دوران اس کے کتنے ہی ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ نکل گئے۔ اندازہ ہے کہ کم از کم 25,000 سے زائد نسخے قارئین کے ہاتھوں میں پہنچ چکے ہیں۔ خواتین کے حلقوں میں اس کتاب کو میری توقع سے کہیں بڑھ کر پذیرائی ملی، خصوصاً کالج اور یونیورسٹی کی طالبات اور معلمات نے اسے بے حد سراہا۔ میں پنجاب یونیورسٹی لاہور کی اس طالبہ کا بے حد شکر گزار ہوں جس نے ایک خط کے ذریعے اس کتاب میں موجود بعض مضامین کی طرف اشارہ کر کے یہ مشورہ دیا کہ یہ واقعات اس کتاب کی زینت نہیں ہونے چاہیے۔ ایک مؤلف کے لیے یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب کو اثر نو پڑھے اور پوری عرق ریزی کے ساتھ اسے دوبارہ ترتیب دے کر شائع کرے۔ خود مجھے بھی احساس تھا کہ کتاب میں مناسب تبدیلیوں کی واقعہ ضرورت ہے، مگر ہمیشہ وقت کی کمی آڑے آتی رہی۔ سن 2012 کا سال شروع ہوا تو میں نے جن منصوبوں کو اس سال میں مکمل کرنے کا پلان بنایا، ان میں سنہری کرنیں کے نظر ثانی شدہ ایڈیشن کی اشاعت بھی شامل تھی۔ چنانچہ میں نے کمرے ہمت باندھی، ادارے کے ساتھیوں نے حوصلہ افزائی کی، اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ اس دوران میرے پاس کتنی ہی نئی کہانیاں جمع ہو چکی تھیں، ہم نے کتنی ہی کہانیوں کو اس میں سے نکالا اور نئی کہانیوں کو جگہ دی۔ عبد المالک مجاہد صاحب فرماتے ہیں، میں دارالسلام کی ریسرچ کمیٹی کے سینئر رفقائے
کار جناب قاری محمد اقبال عبدالعزیز، محترم پروفیسر محمد ذوالفقار، دیگر تمام احباب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کو خوبصورت، دلچسپ اور پہلے سے کہیں بہتر بنانے میں میرے ساتھ دلی تعاون کیا۔ امید ہے کہ اس کتاب کے مطالعے سے نہ صرف خواتین اور بچیوں میں بہتری کا ایک نیا ولولہ اور جذبہ پیدا ہوگا بلکہ مطالعہ کرنے والے مردوں کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ شجاعت، فطانت، سخاوت، تقوی اور صبر و تحمل کی صفات کس طرح بھرپور انداز میں ہماری خواتین میں بھی موجود رہتی ہیں۔ اب آپ کے ساتھ کتاب شیئر کروں گی، خواتین کی عظمت کا مشاہدہ فرمائیے گا۔ ہمارا آج کی ویڈیو کا جو پہلا باب ہے وہ ہے وفا و غمگساری کی پیکر ام المومنین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 25 سال کی عمر کو پہنچے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی شادی ہوئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کون تھی، ان کی کیا شان و عظمت ہے اور دنیا میں اسلام کے پھیلانے میں ان کا کیا کردار ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ انہوں نے کس طریقے سے دیا؟ اس مضمون میں ہم انہی امور پر روشنی ڈالیں گے۔ ان کا تعلق خاندان قریش سے تھا۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ قصہ پر پہنچ کر ان کا خاندان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ نام خدیجہ، کنیت ام ہند اور طاہرہ لقب تھا۔ والد کا نام خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصا تھا جو عرب کے نہایت مشہور تاجر اور قریش میں معزز اور نامور شخصیت تھے۔ مکہ مکرمہ میں آ کر اقامت اختیار کی، اپنے چچا زاد عبدالدار بن قصا کے حلیف بنے اور یہیں ان کی شادی فاطمہ بنت زائدہ سے ہوئی۔ سیدہ خدیجہ عام الفیل سے 15 سال قبل سن 556 میں پیدا ہوئیں۔ سن شعور کو پہنچی تو پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ باپ نے ان صفات کا لحاظ رکھ کر سیدہ کی شادی کے لیے اپنے بھتیجے ورقہ بن نوفل کا انتخاب کیا۔ یہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے مگر کسی وجہ سے یہ شادی نہ ہو سکی اور ان کی شادی ابو ہالہ بن نباش تمیمی سے ہو گئی۔ اس سے آپ کے ہاں ہالہ اور ہند پیدا ہوئے۔ ابو ہالہ زیادہ دیر زندہ نہ رہے۔ ان کی وفات کے بعد سیدہ کی شادی عتیق بن عائض مخزومی سے ہوئی۔ اس سے ایک بیٹی ہندہ پیدا ہوئی لیکن عتیق کے ساتھ نباہ نہ ہو سکا اور دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ حرب الفجار میں ان کے والد خویلد بھی لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ والد کی وفات کے بعد کاروبار کی تمام ذمہ داری انہوں نے اپنے اوپر لے لی۔ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتیں اور کاروبار کے فروغ میں دلچسپی لیتیں۔ کاروبار میں اس قدر ترقی اور وسعت ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ قریش کی مالدار ترین خاتون بن گئیں۔ طریقہ کار یہ تھا کہ محنتی، دیانتدار اور سلجھے ہوئے افراد کا انتخاب کر کے مزاربت کی بنیاد پر مال تجارت ان کے سپرد کر دیں اور یہ ان کے مال کو لے کر شام کی مارکیٹ میں فروخت کے لیے لے جاتے۔ وہاں سے سامان خریدتے اور اسے مکہ کے بازاروں میں فروخت کر دیتے۔ اس میں جو منافع ہوتا اس میں سے نصف ان کو دے دیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت مکہ مکرمہ میں امین اور صادق کی تھی۔ مکہ والے قافلوں کی صورت میں سفر کرتے، قافلوں کی روانگی کے لیے ہفتوں انتظار ہوتا، تیاری کی جاتی۔ تمام تاجر اپنا اپنا سامان اونٹوں پر لادتے اور گرمیوں میں شام کا اور سردیوں میں یمن کا رخ کیا جاتا۔ سیدہ خدیجہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت، شرافت، راست بازی اور حسن اخلاق کا چرچا سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، اگر آپ میرا مال تجارت شام لے جانا پسند فرمائیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے زیادہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش بخوشی قبول فرما لی اور قافلہ کے ہمراہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بڑا وفادار اور سمجھدار غلام میسرہ بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ہمراہ شام تشریف لے گئے۔ وہاں وافر مقدار میں نفع حاصل ہوا۔ سفر کے دوران میسرہ نے بعض عجیب و غریب مناظر کا مشاہدہ کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق، طرز کلام، سنجیدگی، خندہ پیشانی اور شیرین گفتار، دیانت و امانت اور حسن معاملہ سے اس قدر متاثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل و جان سے گرویدہ ہو گیا۔ اس نے مکہ پہنچ کر سفر کی مکمل روداد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گوش گزار کی۔ ادھر سیدہ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات و واقعات اور اخلاق عالیہ سے بخوبی آگاہ تھی۔ وہ عمر کی 40 بہاریں دیکھ چکی تھی۔ ان کی دولت و ثروت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ کتنے ہی معزز
معززین ان سے شادی کے خواہاں تھے، کتنے ہی پیغام ملے جنہیں انہوں نے ٹھکرا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے سید الاولین و آخرین کو منتخب کر چکا تھا۔ انہوں نے خود ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اس بات کا ذکر انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ سے کیا۔ نفیسہ نے اس سلسلے میں ساری ذمہ داری قبول کر لی کہ وہ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کریں گی۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی، ادھر ادھر کی گفتگو کے بعد اس نے کہا، ایک ذاتی سوال پوچھنا چاہتی ہوں اگر آپ محسوس نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں کہو کیا بات ہے؟ اس نے عرض کی، آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ ارشاد فرمایا، میرے پاس مالی گنجائش ہی نہیں جس سے شادی کے اخراجات پورے کر سکوں۔ اس نے کہا، اگر میں ایک مالدار، اعلیٰ نسب و حسب والی حسین و جمیل خاتون کی نشاندہی کروں جو آپ سے شادی کرنے کی رغبت بھی رکھتی ہو تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کون ہے؟ جواب ملا، خدیجہ بنت خویلد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پر موافقت ظاہر فرما دی۔ اس دور میں عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھیں۔ سیدہ خدیجہ کے والد خویلد وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چچا عمرو بن اسد زندہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سردار ابو طالب اور امیر حمزہ عمرو کے پاس شادی کا پیغام لے کر گئے۔ شادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ تمام روسا قریش سید خدیجہ کے مکان پر آئے۔ سیدہ خدیجہ کے خاندان کے لوگ بھی جمع تھے۔ سردار ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ عمرو بن اسد کے مشورے سے 500 درہم مہر قرار پایا۔ واضح رہے کہ ایک درہم 3.7 گرام چاندی کے برابر تھا۔ یہ قریباً 1 کلو 850 گرام چاندی بنتی ہے، اور یوں سیدہ خدیجہ طاہرہ آپ کی زوجہ محترمہ بن گئیں۔ شادی کے وقت سیدہ کی عمر 40 سال تھی، اور یہ بعثت نبوی سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر معیشت سے آزاد ہو کر ذکر الہی میں ہمہ مصروف ہو گئے۔ پانی کی مشق اور ستوؤں کی تھیلی لے کر غار حرا میں عبادت کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ پانی اور ستو تیار کر چھوڑتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد سوائے ابراہیم کے سیدہ خدیجہ سے ہوئی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، جن کے نام پر اللہ کے رسول کی کنیت ابو قاسم ہے۔ پھر عبداللہ پیدا ہوئے، انہی کا لقب طیب و طاہر ہے۔ پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یکے بعد دیگرے پیدا ہوئیں۔ بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ شادی کے 15 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا۔ غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام کا وحی لے کر آنا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا، مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اڑایا، اور جب گزرے ہوئے لمحات کی ہیبت کم ہو گئی تو سیدہ خدیجہ سے تمام واقعہ بیان کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کا جواب سنیں۔ یہ جواب ان کی ذہانت، فطانت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلیٰ درجے کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، قطعاً نہیں، واللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے وسیلہ لوگوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور سچائی کی راہ میں لوگوں کو پہنچنے والی مشکلات دور کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ دور جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے، اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور تاج نبوت سر پر رکھے جانے کی خوشخبری سنائی۔ یہ بات بلا شبہ متفق علیہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ کبریٰ ہی تھیں۔ یہ اعزاز دنیا بھر کی خواتین کے لیے قابل فخر ہے کہ نسل انسانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے میں پہل کرنے والی ایک خاتون تھی۔ جیسے ہی ان کو اسلام کی دعوت دی گئی، فوراً اسے قبول کر لیا۔ کوئی دوسرا شخص ان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے کی صداقت کا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے صرف نبوت کی تصدیق نہیں کی بلکہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی معین و مددگار بھی ثابت ہوئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبوت کے ابتدائی دنوں سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम की मैयत में नमाज अदा किया करती थी। ये बात याद रहे कि 5 नमाजों की इब्तिदा मेराज से हुई, लेकिन नमाजें इससे पहले भी पढ़ी जाती थी, जिनकी तादाद अक्सर अहले इल्म के नज़दीक 2 थी। सैयदा खदीजा मक्का में बहुत बाअसर खातून थी। आगाज़ इस्लाम में चंद साल तक कफ़ारे मक्का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देते हुए हिचकिचाते थे। इसमें एक सबब सैयदा खदीजा का माशरे पर असर सोख था। मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें पहुँचाते और इनकी तकज़ीब या तरदीद से आपको सदमा पहुँचता, मगर सैयदा खदीजा के पास आकर दूर हो जाता, क्योंकि वो आपकी बातों की तस्दीक करती थी और मुशरिकीन के मामला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हल्का करके पेश करती थी। नबूवत के 7वें साल कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान को सवाए अबू लहब के शुएब अबी तालिब में महसूर कर दिया। अबू तालिब तमाम ख़ानदान बनी हाशिम को लेकर वहाँ पनाह गज़ीन हुए। सैयदा खदीजा भी इनके साथ साथ थीं। 3 साल बनु हाशिम ने निहायत मुश्किल हालात में गुजारे। गले और खाने पीने के सामान की आमद बंद होगी। महसूरीन की हालत निहायत पतली होगी। इन्हें पत्ते और चमड़े खाकर जिस्मो जान का रिश्ता बरकरार रखना पड़ा। इस घुटन दौर में सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा शुएब अबी तालिब में मुकीम थी। ख़ानदानी एतबार से ये निहायत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। नाज़ो नम में पली हुई थी, मगर इसके बावजूद पूरा अरसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस मुश्किल मरहले में घाटी में मुकीम रहीं और हर किस्म की भूख, प्यास और शिद्दत बर्दाश्त करती रहीं। हकीम बिन हज़ाम इनके भतीजे थे। सरसे में गाहे बगाहे वो अपनी फुफ्फी के लिए गेहूँ भिजवा देते थे। एक बार अबू जहल से साबका पड़ गया। वो गला रोकने पर अड़ गया, लेकिन अबुल खजतरी ने मुदाखलत की और हकीम अपनी फुफ्फी के पास गेहूँ भिजवाने में कामयाब रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया और आखिरत में बरगज़ीदा 4 ख़वातीन में से एक सैयदा खदीजा को शुमार किया है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा की तारीफ इन अल्फाज में फरमाई: 1, वो मुझ पर ईमान लाई जब औरों ने कुफ्र इख्तियार किया। 2, उन्होंने मेरी तस्दीक की जब औरों ने मुझे झुटलाया। 3, उन्होंने मुझे अपने माल में शरीक किया जब औरों ने मुझे कस्बे माल से रोका। 4, अल्लाह ताला ने मुझे इनके बतन से औलाद दी, जबकि किसी दूसरी बीवी से औलाद नहीं हुई। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक बार हसाना मुज़न्निया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत मोहब्बत से इसका हाल दरियाफ्त करते हुए फरमाया, हमारे बाद तुम्हारा क्या हाल रहा? वो चली गई तो मैंने पूछा, ये बुढ़िया कौन थी जिससे ऐसी अनायत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें फरमाते रहे? इरशाद हुआ, ये खदीजा की सहेली थी, इसे खदीजा के साथ बहुत मोहब्बत थी। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक एजाज़ ये भी है कि इन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से मुअत्तद बार जन्नत की खुशखबरी मिली थी। सही बुखारी में सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और मुझे बताया कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजा बर्तन उठाए आ रही है, इसमें खाने पीने का सामान है। जब वो आपके पास आए तो इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और मेरा सलाम कहना और इसे जन्नत में एक ऐसे घर की बशारत देना जो हीरे का बना हुआ होगा और इस पर याकूत से मीनाकारी की गई होगी। ना इसमें कोई शोरो गोगा होगा और ना ही कोई मेहनत व मुशक्क़त होगी। सुबहान अल्लाह। सामीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना कितना मुक़द्दस और मुबारक था और इस घर के अफराद में किस कदर बाहमी मोहब्बत थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा की सहेलियों और आपकी बहनों से उम्दा सलूक करते थे और यह सिलसिला सैयदा की वफ़ात के बाद भी जारी व सारी रहा। आइए चंद एक वाक़यात पर नज़र डालते हैं। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई चीज़ लाई जाती तो आप फरमाते, ये चीज़ फ़लाँ औरत के घर पहुँचा दो, वो खदीजा की सहेली थी। सीरत नगारों ने लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करते या कोई जानवर ज़िबा करते तो सबसे पहले सैयदा खदीजा की सहेलियों को गोश्त भेजते और बाद में किसी और को देते। ये मोहब्बत व ताल्लुक़ इस कदर था कि जब सैयदा का कोई रिश्तेदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप इसकी बेहद खातिर मदारत फरमाया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा तकरीबन 25 साल तक जिंदा रहीं। इस मुद्दत में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़े बड़े हौलनाक मसाइब का निहायत खंदा पेशानी से सामना किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत व जानिसारी का हक अदा कर दिया। इनके इस्लाम लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर रिश्तेदारों में भी इस्लाम की तड़प पैदा हुई और इनमें से अक्सर इस्लाम की नेमत से
رہبر ہوئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے زیر پرورش بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لاتے ہیں۔ جیسے جیسے اسلام کی روشنی پھیلتی گئی، لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اس دوران سیدہ خدیجہ کو اسلام کی وسعت پذیری سے بے حد مسرت ہوتی تھی۔ وہ اپنے غیر مسلم عزیز و اقارب کی طعن و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر تبلیغ حق میں خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو ثابت کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنا تمام مال و زر اسلام پر نچھاور کر دیا، اپنی ساری دولت یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری، بے کسوں کی دستگیری اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے وقف کر دی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی تکلیف دہ بےہودہ باتوں سے کبیدہ خاطر ہوتے تو خدیجہ آپ کی ڈھارس بندھاتی تھیں۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسکین ہو جاتی تھی۔ سیدہ خدیجہ نے ہمیشہ نامساعد حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ان کی یہی ہمدردی، دل سوزی اور جانثاری تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ جب تک وہ زندہ رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا۔ سیدہ خدیجہ جہاں اولاد کی پرورش نہایت حسن و خوبی سے کر رہی تھیں، وہاں امور خانہ-داری کی ذمہ داریاں بھی نہایت احسن طریقے سے پوری کر رہی تھیں۔ دولت و ثروت کی مالکہ ہونے کے باوجود وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنفس نفیس خدمت کیا کرتی تھیں۔ جیسا کہ پہلے گزرا، وہ شعیب ابی طالب میں 3 برس تک محصوری کے زمانے میں روح فرسا آلام و مصائب بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ جھیلتی رہیں۔ نبوت کے 10ویں سال میں یہ ظالمانہ محاصرہ ختم ہوا، لیکن سیدہ کی صحت پر اس کا بہت نقصان دہ اثر ہوا۔ اس کے بعد آپ زیادہ دن زندہ نہ رہیں۔ رمضان المبارک میں یا اس سے کچھ پہلے بیمار ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاج و معالجہ اور تسکین و تشفی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، مگر موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ 11 رمضان 10 نبوی کو سیدہ خدیجہ نے داعیِ اجل کو لبیک کہا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 65 سال تھی۔ مکہ مکرمہ کے قبرستان حجون میں دفن ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا بے حد صدمہ ہوا۔ انہی ایام میں آپ کے شفیق چچا ابو طالب نے بھی وفات پائی، اس لیے اس سال کو غم کے سال سے موسوم کیا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں پہلے خاوند سے 3 بیٹے تھے، ہالہ، طاہر اور ہند۔ ان کے والد کا نام نیاش بن زرارہ تمیمی اور کنیت ابو ہالہ ہے۔ یہ تینوں بھائی صحابہ کرام میں شامل ہیں۔ سیدہ کی ایک ہمشیرہ کا نام بھی ہالہ تھا، جس کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں داخل ہونے کے لیے اذن چاہا تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا اللہم حالتا اللہم حالتا، یعنی ان کی آمد پر خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک فرمایا۔ سامعین کی دلچسپی کے لیے یہاں یہ عرض کی جاتی ہے کہ سیدہ حالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمدن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ساس تھیں۔ ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رشتہ یہ بھی تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھیں۔ سیدہ خدیجہ کے دوسرے بیٹے کا نام طاہر تھا۔ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے چوتھائی حصے پر حاکم مقرر کیا تھا۔ تیسرے بیٹے کا نام ہند تھا۔ یہ جنگ جمل میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور وہیں شہید ہو گئے۔ وہ فصاحت و بلاغت میں یکتا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک نہایت خوبی اور صحت سے بیان کرتے تھے۔ سیدہ حالہ بنت خویلد کے فرزند ابو العاص بن ربیع ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب کے شوہر اور اولین داماد تھے۔ سیدہ خدیجہ کے سگے بھائی کا نام عوام تھا۔ ان کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب سے ہوئی تھی۔ ان کے فرزند زبیر بن العوام ہیں، جو 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ یاد رہے کہ سیدنا زبیر کی شادی سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ سیدہ خدیجہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی پھوپھی تھیں۔ خاندان نبوت کی سنہری کرن پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ اللہ اسلام کے لیے ان کی محنتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم گساریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے سامعین کرام، ہماری سنہری کرنے کا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے ایک اثار پیشہ خاتون کا معطر تذکرہ، جو آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو واقعہ اچھا لگا ہو تو کمنٹ شیئر کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا۔ اجازت دیں، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔